نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور اس سے ہم ہدایت اسی وقت لے سکتے ہیں جب ہم اس کے معنی اور اس کے مطلب کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی بھی کوشش کریں گے۔ واضح رہے، قرآن کریم کی سورہ اعراف کے اندر بالکل آخر میں آیت نمبر 179 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بے شمار جن اور انسانوں کو صرف دوزخ ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ ہم نے ان کو 3 چیزیں عطا فرمائی تھیں اور انہوں نے ان 3 چیزوں کا استعمال نہیں کیا۔ سب سے پہلی چیز فرمایا کہ ہم نے ان کو دل دیا تھا لیکن وہ سوچتے نہیں تھے۔ دوسرے فرمایا کہ ہم نے ان کو آنکھیں دی تھیں لیکن وہ دیکھتے نہیں تھے۔ اور تیسرے فرمایا کہ ہم نے ان کو کان بھی دیے تھے لیکن وہ سنتے نہیں تھے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ اس طرح کے ہو گئے تو یہی وہ لوگ ہیں جو بڑی غفلت میں پڑے رہنے والے لوگ ہیں۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، واضح رہے کہ قرآن کے بارے میں آنکھوں سے نہ پڑھنا، کانوں سے نہ سننا اور دل سے نہ سوچنا، یہ ہم کو گمراہیت کی طرف لے جائے گا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو اگر تم جو ہے خود ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، واضح رہے کہ وہ لوگ خود ہی گمراہ ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان تینوں چیزوں کا استعمال ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں، اور کیا ہم نے کس طریقے سے اس کو ہم نے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم کے اندر منافقین کا ذکر کیا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، یہ قرآن کریم کے پہلے پارے میں اور سورہ بقر کی آیت ہے۔ عزیز بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے دلوں میں ایک مرض تھا اور اس مرض کو ہم نے اور بھی زیادہ بڑھا دیا، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور قرآن کریم کو سمجھ کر اس کے مطابق احادیث کو تلاش کریں، اور پھر اسی کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے بدلاؤ لائیں، کیونکہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بالکل آخر میں نازل فرمائی۔ اب اگر کوئی شخص یوں کہے کہ جی قرآن کریم کے اندر کچھ غلطیاں ہیں، کچھ جو ہے غلط فہمیاں ہیں، تو واضح رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ لیا ہے کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ عزیز دوستو، اس کے اندر نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے اور نہ کوئی بدلاؤ لا سکتا ہے، الا یہ کہ آیت کا مطلب کچھ اور ہو اور اس کی شرح میں کچھ اور لکھ دے۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک بات کے 50 معنی ہیں۔ عزیز دوستو، ایک الفاظ کے 50 معنی نہیں ہیں، بلکہ ایک الفاظ کا ایک ہی معنی ہے۔ اس کے بولنے میں فرق ہو سکتا ہے، اس کے سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس علماء کرام کی جماعت موجود ہے، اس لیے ان سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور اگر کوئی آدمی یوں کہے قل هو اللہ احد،
اللہ الصمد کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، تو اس کا کوئی دوسرا یا تیسرا معنی ہم کو لا کر کے دکھا دے۔ اور اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر جو ہے ایک ایک بات کے کئی معنی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کا کوئی دوسرا معنی لا کر کے دکھا دے، مطلب تو وہی رہے گا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، معنی تو وہی رہے گا، مطلب تو وہی رہے گا۔ الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، اور کسی نے بھی معنی میں کوئی فرق نہیں کیا۔ ہاں، تفاسیر کے اندر ضرور لوگوں نے گڑبڑ ماری ہیں اور ضرور لوگوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں اپنے اپنے فرقوں اور اپنے اپنے مسلکوں کے اعتبار سے۔ کاش کہ ہمارا کوئی فرقہ نہ ہوتا، ہمارا کوئی مسلک نہ ہوتا، ہم صرف ایک ہوتے، اور ہم صرف کیا ہوتے؟ مسلم ہوتے۔ کوئی دیوبندی نہ ہوتا تو دیوبندیوں کی جو تفسیر ہے وہ الگ نہ ہوتی، کوئی بریلوی نہ ہوتا تو بریلویوں کی جو تفسیر ہے وہ الگ نہ ہوتی، کوئی شیعہ نہ ہوتا تو شیعوں کی تفسیر کوئی الگ نہ ہوتی۔ اسی طریقے سے ہر مسلک کو سمجھ لیجیے عزیز دوستو، اگر ہم یہ سب نہ ہوتے تو ان کی تفاسیر سب کی الگ الگ نہ ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم ہم کو ایک دیا ہے، اور اللہ خود بھی ایک ہے، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یعنی ہم کو آخری رسول عطا فرما دیا، اور وہ رسول جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ وہ رسول ہے، نہ یہ کبھی بہکتا اور نہ بہکنے والی بات کرتا ہے۔ جب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا نا، تو قرآن کریم کے اندر فوراً نازل ہوئی کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، کہ لوگوں نہ تو یہ شعر کہنا جانتا ہے اور نہ اس کی شان ہے کہ یہ شعر کہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے اسلام کے اندر، تمام عالم کے اندر، تمام جہانوں کے اندر، جو کسی اور کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی اور کو وہ مقام حاصل ہی نہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، ہماری کامیابی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے وہ قرآن کریم کے احکام میں رکھی ہے، اور قرآن کریم کے احکام کو ہم کس طریقے سے مانیں؟ وہ اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے، ہم اسی طریقے سے جو ہے اس کے احکاموں کو جو ہے ماننے کی کوشش کریں، اور ان کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم بزرگوں کے پیچھے لگے رہے تو ہمارے اندر یہی فرقہ واریت، ہمارے اندر یہی دشمنیاں چلتی رہیں گی۔ ہم ایک ہو کر قرآن کریم پر عمل کریں، ہم ایک ہو کر صحیح احادیث احادیث صحیحہ پر عمل کریں، تو ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اگر ہم ان سے ہٹ گئے تو ہمارے لیے ہرگز کامیابی نہیں ہو سکتی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ دونوں کی دونوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچیں اور عرض کی کہ یا امیر المومنین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ اپنا لباس، آپ اپنا کھانا جو ہے کچھ بہتر کر لیجئے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ ہم 3 ساتھی تھے، 2 ساتھی مجھ سے آگے چلے گئے، یعنی پہلے میرا ایک ساتھی گیا، پھر دوسرا ساتھی چلا تو بالکل اسی کے راستے پر چلا، پھر ایک تیسرے ساتھی پھر جو ہے میں تیسرا ساتھی ہوں، اگر میں نے اگر ان کے راستے کو چھوڑ دیا تو نامعلوم کہاں نہ بھٹک جاؤں گا پھر میں۔ اس لیے عزیز دوستو، پتہ یہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑا ہے اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اور اسی پر چل کر ہمارے لیے کامرانی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، حضرت اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں اپنا لباس اور اپنا کھانا پینا ہرگز
تبدیل نہیں کروں گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی جوڑی کپڑے ہوا کرتے تھے اور ایک ہی وقت کھاتے تھے۔ جب آپ نماز کے لیے دیر ہو جاتی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بلال میرے کپڑے ابھی سوکھے نہیں ہیں، اس لیے جب یہ کپڑے سوکھ جائیں گے تب میں نماز پڑھانے کے لیے آؤں گا۔ پھر کپڑے سوکھتے، کبھی کبھی آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہوتے تھے تو عزیز دوستو ایک چادر اوڑھ کر آپ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس لیے عزیز دوستو ہماری کامیابی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رکھی ہے، اور قرآن کریم کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے تب ہم کو کامیابی مل سکتی ہے۔ قرآن کریم کو نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہماری ہدایت ہے، اور اگر ہم نے اس کا ترجمہ نہ پڑھا، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہ کی تو عزیز دوستو یاد رکھو اس سے ہم کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس کی وجہ سے بھٹک جائیں گے۔ مراد وہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کر بھٹک جائیں گے، اس کو سمجھ کر بھٹک جائیں گے، مراد وہ لوگ ہیں جو اس کو نہ سمجھیں اور اس پر عمل نہ کریں، وہ بھٹک جائیں گے، اور بہت بڑا طبقہ اس پر جو ہے عمل کر کے ہدایت پر آ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کریم پر اتنا زور دیا کہ آخری خطبے میں اسی پر زور دیا۔ آپ نے فرمایا لوگو قرآن کریم کو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اگر تم اس پر مضبوط رہو گے تو کبھی کوئی تمہیں بھٹکا نہیں سکتا۔ مگر افسوس ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا اور صحیح احادیث کو چھوڑا تو پھر ہم بھٹکیں گے نہیں تو پھر اور کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ بھی نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات جذبات میں نکل گئی ہو غلطی سے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں معاف کرے اور اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور صحیح باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے اور ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔